نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك عيشة نقية ومية سوية ومرضا غير مخز ولا فاضح اللهم لا تهلكنا فجاءة ولا تأخذنا بغتة ولا تجعلنا عن حق ولا وصية اللهم إنا نسألك العفاف والغنى والتقى والهدى وحسن عاقبة الآخرة والدنيا ونعوذ بك من الشق والشقاق والرياء والسمعة في دينك يا مقلب القلوب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الہی ہم آپ سے عمدہ زندگی، اچھی موت طلب کرتے ہیں اور آپ کی طرف ایسی واپسی جو رسوا کن نہ ہو۔ الہی ہمیں ناگہانی ہلاک نہ کیجیے گا، اچانک نہ پکڑیے گا اور ایسی موت نہ دیجیے گا کہ ہم حقوق ادا نہ کر سکیں، نہ وصیت کر سکیں۔ الہی ہم آپ سے طلب کرتے ہیں عفت، غنا، تقوی، ہدایت اور دنیا اور آخرت کا اچھا انجام، اور ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں شک، اختلاف، ریا اور شہرت سے جو آپ کے دین میں ہو۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، جب ایک دفعہ ہمیں ہدایت بخش دی ہے تو اب اس سے نہ پھیریے گا اور اپنی خاص رحمت سے نوازیے، آپ تو نوازشیں فرمانے والے ہیں۔ الہی آمین۔ لیسن نمبر 20 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 142 سے لے کر 150 تک انشاءاللہ۔ ان آیات کو پڑھنے سے پہلے ایک تمہید آپ کے سامنے رکھوں گی جس سے انشاءاللہ آنے والی آیات سمجھنا آسان ہو جائیں گی۔ خانہ کعبہ وہ پہلی عمارت ہے جو دنیا میں بنائی گئی، جو کہ فرشتوں نے تعمیر کی تھی۔ اس بارے میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں۔ اس لیے یہ عمارت انسانوں کے آنے سے پہلے موجود تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک قبلہ خانہ کعبہ ہی رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اس جگہ کو آباد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 1300 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل تعمیر کروایا، جسے آپ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اور یہ بیت المقدس کے پاس ہے، جس کے بعد لوگ اس کی طرف قبلہ کرتے تھے۔ یوں 3 قبلے فالو ہو رہے تھے۔ مشرکین مکہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنائے ہوئے تھے کیونکہ وہ خود کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے۔ یہود ہیکل سلیمانی کی مغربی سمت کو قبلہ بنائے ہوئے تھے، یعنی بیت المقدس کی مغربی سمت کو یہود نے قبلہ بنایا ہوا تھا، اور عیسائی ہیکل سلیمانی کی مشرقی سمت کو قبلہ بنائے ہوئے تھے، یعنی بیت المقدس کی مشرقی سمت کو عیسائیوں نے اپنا قبلہ بنایا ہوا تھا۔ اب عیسائیوں نے مشرقی سمت کو اس لیے قبلہ بنایا ہوا تھا کہ حضرت مریم کو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا کیے تو وہ مشرقی سمت میں بیٹھی ہوئی تھیں، تو عیسائیوں نے کہا کہ ہم اسی سمت کو اپنا قبلہ بنائیں گے۔ یہود نے کہا کہ عیسائیوں کے قبلے کو ہم اپنا قبلہ ہرگز نہیں بنائیں گے، اس لیے انہوں نے اس کی مخالف سمت یعنی مغرب کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ تو یوں 3 قبلے فالو ہو رہے تھے۔ مشرکین مکہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنائے ہوئے تھے، یہود بیت المقدس کی مغربی سمت کو قبلہ بنائے ہوئے تھے، اور عیسائی بیت المقدس کی مشرقی سمت کو قبلہ بنائے ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی خفی کے ذریعے بتایا
کہ چونکہ یہاں یہود آباد ہیں، مدینہ میں چونکہ یہود آباد ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں گے، اور اس کا مقصد ان کی یعنی یہود کی تالیف قلب تھا۔ تالیف کا لفظ الفت سے ہے، تالیف قلب یعنی دلوں کو نرم کرنا، تو یہ ان کی تالیف قلب کے لیے تھا۔ تقریباً 16-17 ماہ تک مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی خفی کے ذریعے یہ حکم دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 طرح کی وحی اترتی تھی، ایک وحی جلی یعنی قرآن، اور دوسرا وحی خفی یعنی حدیث۔ وحی جلی یعنی قرآن کو وحی مطلوع بھی کہا جاتا ہے۔ مطلوع کی سپیلنگ ہے میم تا لام واو۔ تو قرآن کو وحی مطلوع بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور احادیث کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ جیسے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں لیکن احادیث کی تو تلاوت نہیں کرتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی خفی کے ذریعے یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ مدینہ آئے ہیں تو یہود کی تالیف قلب کے لیے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اب چونکہ اہل کتاب یعنی یہود کو معلوم تھا کہ آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہوگا، یہ بات ان کی کتابوں میں مینشن تھی کہ جو آخری نبی آئے گا اس کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس چیز کا انتظار تھا۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نگاہ بلند کرتے کہ کب جبرائیل امین تحویل قبلہ کا حکم لے کر نازل ہوں گے۔ تحویل قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ قبلے کی چینجز کا حکم لے کر نازل ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پارے کی ابتدا میں یہ فرمایا ہے کہ جب یہ حکم آئے گا تو یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، یعنی ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اپنے قبلے سے پھر گئے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ پارے سے دیکھیں گے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیقولو، ان قریب کہیں گے۔ سیقول کے لفظ میں اگر آپ سین کو الگ سرکل کر لیں اور یقولو کو الگ سرکل کر لیں، اور ایک اہم ترین نقطہ یہاں پر لکھ لیں کہ فعل سے پہلے سین آ جائے۔ یقولو فعل ہے، فعل سے پہلے سین آ جائے تو بات مستقبل کے لیے ہو جاتی ہے۔ سیقولو سا ان قریب، یقولو کہیں گے، السفہاء وہ جو بے وقوف ہیں۔ السفہاء کا جو لفظ ہے اس کے شروع میں ال لگا ہوا ہے، اس کو اگر آپ سرکل کر لیں، ال بمانا الذی ہے، اسی لیے آپ دیکھیے ٹرانسلیشن میں وہ جو آیا ہے، ال بمانا الذی ہے، اور سفہاء کا لفظ سین فا ہا سے ہے۔ احمق انسان کو کہتے ہیں جس میں علم اور سمجھ کی کمی ہو، کیونکہ علم اور سمجھ کی کمی کی وجہ سے حماقت جنم لیتی ہے۔ اب یہ بے وقوف تھے، اور ان کے بے وقوف ہونے کی وجہ اللہ اور اس کے احکامات پر حجت کرنا ہے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے وہ جو بے وقوف ہیں، من الناس، لوگوں میں سے۔ لوگوں سے مراد یہاں پر مشرکین، یہود اور منافقین ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تینوں مراد ہیں، اس سے مشرکین بھی مراد ہیں، یہود بھی مراد ہیں، اور منافقین بھی مراد ہیں۔ یعنی مدینہ کے ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جن کو ایک فیصلے پر اعتراض تھا۔ ماں کس چیز نے، ماں یہاں پر استفہامیہ ہے، کس چیز نے، واللہم پھیر دیا ان کو۔ واللہم کا لفظ واو لام چھوٹی یا سے ہے، دوسری چیز کا پہلی چیز کے فوراً بعد حاصل ہونا،
اس کا معنی دوسری چیز کا پہلی چیز کے فوراً بعد حاصل ہونا، اور اس کے فوراً بعد آپ دیکھیے عین کا صلہ آ رہا ہے، واللہ معن. ان کے اٹیچمنٹ کی وجہ سے معنی اعراض برتنا ہو گیا. یہ جو ان کی اٹیچمنٹ ہے یا پریپوزیشن ہے یا صلہ کہہ لیں، اس کی وجہ سے معنی اعراض برتنا ہو گیا، منہ موڑنا ہو گیا. ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ان کو، عن قبلتہم ان کے اس قبلے سے. قبلہ کہتے ہیں سامنے چیز. تو عنقریب لوگوں میں سے بیوقوف کہیں گے کس چیز نے انہیں یعنی مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے پھیر دیا، التی وہ جس، کانو تھے وہ، علیہا جس پر، یعنی جس پر وہ تھے. کس چیز نے ان کو اس قبلے سے پھیر دیا؟ یہاں آپ تھوڑا سا غور کریں تو اللہ مخالفت کرنے والوں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں. قل کہہ دیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے. یعنی ان کی اس مخالفت کے جواب کے طور پر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب تمام سمتیں اللہ ہی کی ہیں. وہ جس سمت چاہے قبلہ تجویز کر سکتا ہے، کسی کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ جب ہر سمت اللہ ہی کے لیے ہے تو اللہ جس سمت کو چاہے قبلے کے لیے تجویز کرے. مشرق اور مغرب کا نام لیا گیا ہے، مراد اس سے تمام جہتیں ہیں. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم طرف راستے کے سیدھے. یہاں ہدایت کی بات اس لیے آئی کہ جس کے اندر توحید اور اطاعت کا جذبہ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کی ہی رہنمائی کرتا ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے ہی بتا دیا کہ جب یہ حکم آئے گا تحویل قبلہ کا تو یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اپنے قبلے سے پھر گئے. دراصل حکم آنے سے پہلے ہی مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تحویل قبلہ کے حکم کے بعد لوگوں کی طرف سے مخالفت آئے گی. حالانکہ ابھی تحویل قبلہ کا حکم آیا نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی بتا رہے ہیں کہ جب یہ حکم نازل ہوگا تو کچھ لوگ تمہاری مخالفت کریں گے، اور جو مخالفت کریں گے وہ بے وقوف ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ مخالفت کرنے والوں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں. اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. مسلمانوں کی مرضی بھی وہی ہوتی ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے. ہم نے اس سے پہلے مسلم کا لفظ پڑھا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلم کہا ہے. مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی ناک میں نکیل ہو اور اس کا مالک اس کو جس طرف لے جانا چاہے تو وہ اس طرف چلا جائے. تو مسلمان بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جس طرف رخ کرنے کا کہے وہ اس طرف مڑ جائے. اب تحویل قبلہ کے کچھ مقاصد تھے. پہلا مقصد تو ابھی ہم نے پڑھا کہ یہود کی تالیف قلب کے لیے تھا، یعنی ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے ایسا تھا. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے. سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں بلکہ تمام اہل کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بہت اچھا معلوم ہوتا تھا. خوش بہت ہوئے تھے یہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. یہ یہود بہت خوش ہوئے تھے. لیکن جب آپ نے اپنا منہ بیت اللہ کی طرف کر لیا تو انہیں یہ بات بہت بری معلوم ہوئی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے قبلے کو فالو کر رہے تھے یہ خوش بہت ہوئے تھے، لیکن جب اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی طرف رخ کیا تو یہ بات ان کو بری بہت لگی. تو تحویل قبلہ کا پہلا مقصد یہ تھا کہ یہود کی تعریف قلب کی جائے. تحویل قبلہ کا دوسرا مقصد
مسلمانوں کا امتحان لینا بھی تھا، جس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا۔ ایک اور مقصد بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے خانہ کعبہ دنیا کی سینٹرل پلیس ہے، یعنی مرکزی جگہ ہے، اسی طرح تم بھی امت وسط ہو۔ اس کا بھی ذکر انشاءاللہ ہم آگے تفصیل سے پڑھیں گے کہ ہم سب امت وسط ہیں، تو کس اعتبار سے تم بھی اقوام عالم میں مرکزی کردار ادا کرو گے، اس لیے تمہیں وہ قبلہ دیا گیا ہے جو کہ مرکزی جگہ ہے، یہ گھر تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ تو جیسے یہ گھر ہدایت کا باعث ہے، تو اسی طرح تم امت وسط ہو اور تم بھی اقوام عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنو گے۔ اب جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ کر تقریباً 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی، لیکن آپ کو پسند یہ تھا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو۔ آپ نے عصر کی نماز پڑھائی اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ نے جو سب سے پہلی نماز ادا فرمائی وہ نماز عصر تھی۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر یہ نماز ادا کی، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم آ گیا۔ پھر ان میں سے ایک شخص ایک مسجد والوں کے پاس سے گزرا، وہ بھی عصر کی نماز ادا کر رہے تھے، وہ اس وقت رکوع کی حالت میں تھے۔ اس شخص نے کہا، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ یعنی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی ہے۔ تو ان لوگوں نے نماز کی حالت میں ہی بیت اللہ کی طرف رخ پھیر لیا۔ بہت سے لوگ تھے جنہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی، مگر وہ تحویل قبلہ کے حکم سے پہلے ہی شہید ہو گئے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جو اس حکم سے پہلے ہی شہید ہو گئے تھے، فوت ہو گئے تھے، اور ہم نہیں جانتے تھے کہ ان کے بارے میں کیا کہیں۔ یعنی صحابہ کرام پریشان تھے کہ پتہ نہیں ان کی نمازیں قبول ہوئی بھی یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ بات انشاءاللہ آگے پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت 143 میں۔ اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، اور یہاں ایمان سے مراد نماز ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے۔ اس نماز میں ایک شخص موجود تھا جو کسی اور مسجد کے آگے سے گزرا، وہاں بھی لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کر آ رہا ہوں، اور قبلہ کس کو بنایا ہے؟ بیت اللہ کو قبلہ بنایا ہے۔ تو لوگوں نے نماز کی حالت میں ہی اپنی پوزیشن کو چینج کر لیا، اپنے رخ کو چینج کر لیا۔ آپ یوں سمجھ لیجیے بیت المقدس اگر اس طرف ہے تو اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پر بیت اللہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں سبمیشن، دیکھیں آپ، اور ایک صحابی کی بات میں کتنی سچائی ہوگی، اس سچائی کو دوسرے لوگ کتنا فیل کر رہے ہوں گے کہ اگر یہ شخص آ کے کہہ رہا ہے تو یہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ فوراً نماز میں ہی چینجز کر لی، نہ نماز کسی نے توڑی اور نہ نماز کسی نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پوری کی۔ آپ سمعنا و اطعنا کی بہترین مثال صحابہ کرام کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر جو لوگ بیت المقدس پر ہی نماز پڑھ کے فوت ہو گئے، یعنی تحویل قبلہ کا حکم آیا ہی نہیں، تو اس بارے میں بھی صحابہ کرام کو ٹینشن آ گئی۔ یعنی جو اپنے فوت ہونے والے ساتھی ان کے بارے میں بھی کتنے زیادہ سنسیئر کہ ان کی نمازوں کا کیا ہوا، لیکن پوچھ نہیں رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن دل میں ایک بات تھی کہ کیا ان کی نمازیں ایکسیپٹ ہوں گی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے، اللہ تو رؤوف الرحیم ہے۔ پھر ایک اور روایت ملتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے متعلق فرمایا، ان کو ہمارے بارے میں کسی اور چیز کی وجہ سے اس قدر حسد نہیں جس قدر جمعے کے دن کی وجہ سے حسد ہے۔ یعنی یہود سب سے زیادہ جو مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں وہ جمعے کے دن کی وجہ سے حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت فرمائی اور یہ اس سے محروم رہے۔
اور قبلے کی وجہ سے حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی طرف ہدایت فرمائی، اور یہ لوگ اس سے بھی محروم رہے، اور ہم جو امام کے پیچھے آمین کہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ ہم سے حسد کرتے ہیں۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں یہود کے 3 حسد بتائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جمعے کے دن کی وجہ سے یہ ہم سے جلتے ہیں، دوسرا خانہ کعبہ کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قبلہ مقرر کر دیا ہے اس وجہ سے جلتے ہیں، اور تیسرا یہ جو ہم امام کے پیچھے آمین کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد امام جیسے ہی آمین کہتا ہے تو مقتدی بھی اونچی آواز میں آمین کہتے ہیں، تو یہ یہود اس سے بھی جلتے ہیں، کیونکہ یہ 3 بڑے بڑے آنرز ہیں۔ جمعے کے دن کا آنر، بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا آنر، کیونکہ یہ جانتے تھے، ان کی کتابوں میں یہ بات مینشن تھی کہ جو آخری نبی ہوگا اس کا قبلہ بیت اللہ ہے۔ اس سے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہی آخری نبی ہے اور یہی آخری امت ہے، امت مسلمہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے ان مسلمانوں کو اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے طرف سیدھے راستے کے۔ تو آج بس تفسیر کو یہیں روکتے ہیں کیونکہ اس سے آگے ہم نہیں جا سکیں گے۔ اس ایک آیت کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ آپ نے مسجد قبلتین کا نام سنا ہے، 2 قبلوں والی مسجد۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم رجب یا شعبان 2 ہجری میں نازل ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بشیر بن برا بن معرور کے ہاں بنو سلمہ کے محلے میں تشریف لے گئے تھے۔ وہاں ظہر کی نماز کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلمہ کی مسجد میں نماز کی امامت فرمانے کھڑے ہوئے۔ 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے کہ تیسری رکعت میں یکایک وحی کے ذریعے تحویل قبلہ کی یہ آیت نازل ہوئی، اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جماعت کے تمام لوگ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کے رخ پر پھر گئے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 میں آتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ تو یہ آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں بھی پڑھی تھیں اور پھر اپنا فیس ٹرن کر لیا خانہ کعبہ کی طرف، اور جس مسجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ بنو سلمہ کی مسجد تھی۔ اب اس کا نام مسجد قبلتین رکھ دیا گیا۔ تو ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، اسے مسجد بنو سلمہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بنو سلمہ کے محلے میں واقع تھی، اور اس مسجد کو مسجد قبلتین بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ ایک نماز 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی تھی، کچھ نماز بیت المقدس کی طرف اور کچھ نماز بیت اللہ کی طرف۔ جب کبھی آپ کو مدینہ جانا ہو تو آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ ویسے اس کا وزٹ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ایکچولی مسلمانوں کی سبمیشن کو بہت چیک کیا گیا کہ مسلمان فوری طور پر جو چینجز ہیں اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں، اور یہ بہت بڑی تربیت تھی مسلمانوں کی۔ آپ دیکھیں ہمارے زندگیوں میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ فیصلے کرتا ہے اور پھر اس میں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ان فیصلوں میں راضی رہتا ہے۔ جو اللہ کے فیصلوں میں راضی رہتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے فیصلوں پر ناراض ہوتا ہے اللہ اس سے بھی ناراض ہوتا ہے۔ پھر اللہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کو مکمل اگلی کلاس میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔